الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 66 یعنی 67 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خاص طور سے وہ واقعہ جو البقرہ کا واقعہ ہے، یعنی گائے کا واقعہ ہے، جس کے نام سے اس سورت کا نام پڑا ہے، اس واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہمارے ہوئے، یعنی تمہارے پروردگار نے تم پر رحمت کے، عنایات کے، نوازشات کے اتنے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہوئی کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تم ہدایت نہیں قبول کر سکے، تم تو پتھر ہو گئے، پتھروں سے بھی گزرے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اور تفصیلات ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، یعنی ایسی جہالت کی بات میں کروں کہ اللہ کے واسطے سے میں تمہیں کوئی مذاق کروں، یہ جہالت کی بات ہوگی، میں ایسا کروں اللہ کی پناہ، یعنی ایسا میں نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، اور اس قتل کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نے جو قتل ہوا تھا مقتول کی بیٹی سے نکاح کی درخواست کی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا، اس لڑکی کے باپ کا قتل کر دیا، اور پھر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اصل میں قاتل کون ہے، اور پھر اس میں بنی اسرائیل کے بہت سے اور لوگ شامل ہو گئے جو اس واقعے کی حقیقت کو چھپا رہے تھے کہ اصل میں قاتل کون ہے، اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو پھر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کوئی ترکیب نکالیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ آخر قاتل کون ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اسکیم ان کے سامنے رکھی کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور پھر اس گائے کے ایک ٹکڑے کو مقتول سے ٹچ کرو، تو پھر وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اسی کی تفصیلات یہاں ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے یہودیوں، تم اللہ کے لیے ایک گائے ذبح کرو، تب انہوں نے پھر اب ایک سوال یہ کیا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا کریں، یہ معلوم کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ ماہیہ، وہ گائے کیسی ہو،
قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا اور پھر اللہ کا جو فرمان آیا اسے یہاں سنا رہے ہیں کہ انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچہ ہو، بلکہ درمیان کی ہو، درمیانی اس کی عمر ہو، عوان بین ذالک، وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچہ ہو، یعنی بالکل جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس اے لوگو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو، اسے کر گزرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اب بنی اسرائیل کی جبلت کہیے یا ان کی سرشت میں نافرمانی یا اللہ کے احکامات سے روگردانی یا اس سے منہ پھیرنا یا بہانے بازی کرنا ان کی فطرت میں یہ داخل ہو چکا تھا، تو انہوں نے پھر ایک سوال کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم آیا تو اب کوئی بھی ایک گائے لے کر اسے ذبح کر دیتے، لیکن اب ان کے گویا اندر سے ان کی بدماشی باہر آتی ہے اور وہ طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے تو دنیا بھر کے فتوے معلوم کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا باریکیاں نکالتے ہیں، اور اگر کچھ کرنا ہوتا ہے تو کر گزرتے ہیں۔ یہی حال یہاں ہوا، تو انہوں نے اب اس میں باریکیاں نکالنا شروع کیے، طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے یہ واضح کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک ایسی گائے ہو جو زرد رنگ کی ہو، بالکل پیلی پیلی ہو، فاقع لونہا، اس کا رنگ بڑا گہرا ہو، تسر الناظرین، جو لوگوں کو دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والا رنگ ہو۔ قالوا ادع لنا، اب اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، پھر ایک سوال کیا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، معلوم کیجئے کہ آخر وہ گائے اصل میں ہو کیسی۔ اب ہم پر ان البقرہ تشابہ علینا، اب یہ گائے ہم پر گڑمٹ ہو گئی ہے، تشابہ ہو گیا ہے اس کا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ گائے ہو کیسی۔ ایک مرتبہ ہم نے سوال کیا تو پتہ چلا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، پھر اب یہ پیلے رنگ کی گائے کہاں سے لائیں، اور پھر اس کا رنگ ایسا ہو کہ لوگوں کو خوش کر دینے والا ہو، ذرا گہرا ہو، تو ذرا اور معلوم کیجئے کہ اصل میں وہ گائے ہو کیسی، کیونکہ یہ گائے تو اب ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اس مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کہا کہ ہم ضرور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لمہتدون، ضرور اس مرتبہ راہ پا جائیں گے، یعنی سمجھ جائیں گے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو، لا ذلول، جو سیدھی ہوئی نہ ہو، یعنی جو کام کے لیے باقاعدہ تیار کی جاتی ہے گائے، جوتائی کے لیے یا یہ کہ پانی کھینچنے کے لیے، تو ایسی سیدھی ہوئی اور تیار کی ہوئی گائے نہ ہو کہ وہ تثیر الارض، کہ وہ زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، یا یہ کہ وہ کھیتیوں کو سیراب کرتی ہو، یعنی نہ اس نے کسی کھیت کو جوتا ہو نہ کسی کھیت کو سیراب کیا ہو، یعنی نہ اس سے پانی کھینچا گیا ہو، یعنی وہ کام کے لیے تیار نہ کی گئی ہو ابھی مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی طرح کا نقص یا عیب نہ ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں، اب صحیح سمجھ میں آئی ہمیں۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اس واقعے کو دیکھیے، اس سے ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو بغیر چوں چرا کے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس میں بہت باریکیاں یا نکتہ چینیاں کرنا یا نکالنا یہ خود ہماری ذات کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اس طرح کا حکم ہے، ٹھیک ہے، بس کر گزریں گے۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی، یعنی اسی واقعے کی ترتیب کو یہاں الٹا گیا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک کسی آدمی کا، کسی ایک نفس کا قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں تم جھگڑ رہے تھے کہ آخر قاتل کون ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا، تم پریشان تھے، تو واللہ مخرج ما کنتم تعملون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں ان چیزوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پورا گروہ تھا جو اس قتل میں شامل تھا، اور وہ باقاعدہ اس قتل کے کیس کو چھپانا چاہتا تھا، قاتل کو بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے نکال دینے والے ہیں، نکال دیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ اس کو، یعنی اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا، گائے کے ایک کسی حصے سے، یعنی کوئی بوٹی لے لو، کوئی وہ لے لو اور اس سے تم اس کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور پھر واقعہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ان لوگوں نے اس گائے کی ایک بوٹی سے، گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو ٹچ کیا، مقتول کو چھوا یا اس کو مارا، وہ فوراً زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا، اور پھر وہ اپنی موت سو گیا، یعنی اسے پھر موت آ گئی۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ یہ استدلال کرتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ فرمائیں گے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھلاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تم عقل استعمال کرو، تمہارے اندر فہم ہو، تم اسے سمجھ سکو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی یہ واقعہ بالکل آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مسئلے کو حل کیا، کس طرح ایک مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر اس کے بعد پھر اس کو موت طاری ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ اور جو پیچھے واقعات گزرے ہیں وادی سینا کے، اور جن جن واقعات کا تذکرہ ہوا، ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ گویا انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل پھر بھی سخت رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام واقعات تمہارے دل کو نرم کر دیتے، تمہارے اندر ہدایت کی طلب جاگتی، تم اس سے نصیحت پکڑتے، اس سے عبرت حاصل کرتے، اور تمہارے قلوب اللہ سے ڈر جاتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ان تمام واقعات کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بلکہ اس طرح سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا یہ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے بھی زیادہ سخت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے پتھر تو ایسے ہیں کہ وہاں سے پوری کی پوری نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں، اور وہاں سے پوری کی پوری نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے نہریں نہیں جاری ہوتی لیکن پھٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے لڑھک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے کرتوت سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں، تم کرتے کیا ہو۔ یہ بڑی شاندار مثال یہاں دی گئی ہے کہ ان یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں، بعض دفعہ وہاں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ نہریں نہیں جاری ہوتی پھر بھی پانی بہنے لگتا ہے، پانی نکل پڑتا ہے،
اور بعض پانی نہ بھی نکلے تو وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے لڑک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اور تمہارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تم، چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح یہ پتھر نہریں جاری کر دیتا ہے، اسی طرح تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم تقوی اور نیکی اور اللہ کی رضا کے کام کی تو نہریں جاری ہو جاتی، یعنی وہ نبی کی آواز پر لبیک کہتے، وہ اللہ کے احکامات پر اس طرح عمل کرتے کہ ٹوٹ پڑتے۔ یا یہ کہ کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے تھے، کچھ تو ڈرتے، یا یہ کہ ان پتھروں کی طرح جو لڑک پڑتے ہیں ان میں کچھ تو خوف خدا ہوتا۔ یعنی یہ تینوں مثالیں تین کیٹیگریز کی طرف اشارہ کرتی ہیں انسانوں کی، ان میں سے کوئی تمہارے درمیان نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل سے واقف ہے، غافل نہیں ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے تم پر؟ یعنی یہ جو مسلمان یہودیوں کو دعوت دیا کرتے تھے، بار بار دعوت دیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو ابھی نو مسلم تھے، تو ان سے انہیں بڑی امیدیں تھیں ان سے، تو ان کو یہ کہتے تھے، انہیں دعوت دیتے تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ابھی یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، یعنی یہ تمام واقعات کے سننے کے بعد، ان تمام واقعات کو جان لینے کے بعد، کیا تمہیں اب بھی یہ امید ہے کہ یہود ایمان لائیں گے؟ کیسے ایمان لائیں گے جبکہ انہی میں سے ایک فریق ایسا ہے، وقد کان فریق منہم، انہی میں کا ایک فریق ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہم یعلمون، اور انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اس کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو یہ تورات ہے، یہ میرے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا، اور جا کر کے پوری قوم کو بتاؤ۔ تو یہ قوم میں آئے تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کا حکم تو یقیناً ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو یہ نہ کر سکے انہیں معاف ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ بھی یہ بات ملا دی انہوں نے۔ تو اسی طرح یہ تورات میں بھی ملایا کرتے تھے، اللہ کے احکامات میں بھی ملایا کرتے تھے، تو آخر پھر ایسے لوگوں سے کیا امید ایمان لانے کی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کا حال تو یہ ہے، یعنی خاص طور سے یہودی منافقین کا تذکرہ، کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ اپنے لوگوں میں جا کر کے ملتے ہیں تو قالوا، یہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ اللہ کے پاس تم سے حجت کریں؟ یعنی یہ جو نو مسلمین تھے، یا یہ کہ جو منافقین تھے یہود کے، یہ سادہ لوحی میں کہیے یا مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے تورات کی بہت سی باتیں آ کر کے مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ پھر یہود کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہیں عقل ہے کہ نہیں ہے؟ تم جا کر کے مسلمانوں کو وہ باتیں بتا کے آ گئے ہو جو کل یہ اللہ کے سامنے حجت کریں گے، کہ ان کو معلوم تھا، یہ جان بوجھ کر کے انکار کر رہے تھے۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ تم سے حجت کریں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں یہ خبر نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور انہیں میں سے بعض وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو بالکل نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی کچھ آرزویں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، انہی آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ،
وہ تو بس صرف اور صرف ان کے پاس کچھ خیالات ہیں، کچھ گمان ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے ہم بڑے پیارے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، یا اس طرح کی بہت سی باتیں جو ان کے علماء نے انہیں سکھا دی ہیں یا بتا دی ہیں یا انہیں امیدیں دلا دی ہیں پیسے لے کر یا ان کو ان کی دلجوئی کے لیے، بس وہ چیزیں یہ جانتے ہیں، انہیں کتاب کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ایک تو وہ کتاب ہے جو تورات ان کے پاس ہے، اللہ کے احکامات ان کے پاس ہیں، لیکن یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بھی لکھ لیتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں سے بہت سے فائدوں کے لیے یہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ اس سے تھوڑی قیمت کو خریدیں، یعنی فائدہ اٹھائیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس بربادی ہے ان کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں۔ وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز ہرگز ہمیں آگ یا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ ان کو یہ زوم تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑی قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے علماء نے انہیں سکھا بھی دیا تھا عوام کو، اور یہ جو علماء تھے انہیں اس بات کا زوم تھا کہ تو ہم تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ اگر عذاب، ایک تو عذاب نہیں ہوگا، اور عذاب ہوا بھی تو چند دنوں کے لیے۔ قالوا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے؟ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو اللہ پر، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، سن لو اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو کوئی برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی اسے چاروں طرف سے گھیر لے، یعنی برائی کا غلبہ ہو جائے اس کے پاس، اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ رہیں، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو پھر وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ کون سے نبی کی نسل سے ہو، کون سی قوم سے ہو، کون سی امت سے ہو، نہیں، بلکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ کون ہے جو کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، برائیوں میں ڈوب چکا ہے، جو ایسا کر لے کہ وہ برائیوں میں ڈوب جائے، اپنا دل بالکل سیاہ کر لے، نیکیوں کا کوئی مادہ نہ رہ جائے، ہر دھرمی سرکشی کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے بالکل اپنے آپ کو ہدایت سے، نیکیوں سے محروم کر لے، تو ایسا شخص وہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرا اصول اللہ کا یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے، ہر طرح کے نیک اعمال، عبادات بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، عقائد بھی، اور پھر اخلاقیات بھی، یعنی جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ تمام نیک اعمال وہ کرتا رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ اصول واضح کر دیا کہ جو نیکوکار ہوگا، جو ایمان کو پسند کرے گا، عمل صالح کو پسند کرے گا، اس راہ پہ چلے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ جو کفر کو، شرک کو، سرکشی کو، ہر دھرمی کو، اللہ سے بغاوت کو چنے گا، تو جان لو کہ اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون کس امت سے ہے، یا کون کس گروہ سے ہے، کون کس نبی کی
نسل سے ہے اور کون سے اولیاء اللہ کی نسل سے ہے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بالکل واضح ہے کہ نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی سے کوئی عوض لیا جائے گا۔ اور اس کو شروع کے رکوع میں، یعنی رکوع نمبر 6 میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بہت صاف لفظوں میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں چکائے گا، کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی قیمت لی جائے گی، اور نہ ہی کوئی اللہ کے سامنے مدد کرنے کی جرات کر سکے گا۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیں، اور حکم بھی کس کے لیے دیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا، نیکوکار ہوگا، اس کے لیے، نہ یہ کہ کفار کے لیے، سرکشوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔